کی رات وہ رات ہے، اور آج کی رات میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ اگر پوچھے جی معراج کیا ہے، مختصر جملوں میں بتائیں معراج شریف کیا ہے، میں سادہ انداز میں کہا کرتا ہوں کہ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ سدرہ، اور پھر سدرہ سے بھی آگے جہاں تک میرے رب نے چاہا حضور تشریف لے گئے۔ بے شمار انعامات، لا تعداد عنایات، بڑی مہربانیاں، بڑی کرم نوازیاں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ اب اس سے آگے جو کمال ہے نا، غور فرمانا، سب سے شاہ صاحب سب سے بڑی بات، سر کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے امتیوں نے پوچھا ابھی آپ نے دیکھا ہے، تو ہر ایک ہی کہتا تھا دیکھا نہیں، کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کوئی ایک تو ہو جس نے مجھے دیکھ رکھا ہو، کہ جب اس سے کوئی پوچھے تو بتا سکے۔ تو یاد رکھیے گا میرے دوستو، میرے بھائیوں، غور فرمانا ہے، حضور گئے یہ سارا سفر، جو کہ اب ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ جو سفر ہے نا، وہ کم و بیش 5000 سال کا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملے تاکہ اگلے جملے ضائع نہ ہو جائیں، بڑی توجہ کے ساتھ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ کوئی قریب فاصلہ نہیں، شام ہے، اور 6 ماہ کا فاصلہ تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، پھر 7واں آسمان، پھر 7ویں آسمان سے سدرہ، اور سدرہ سے بھی آگے جہاں تک میرے رب نے جہاں تشریف لے گئے۔ خلاصہ آپ سن چکے، اس میں امامت بھی ہوئی ہے، نوازی بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی ہو، بہت سے معاملات کے بعد، لیکن کمال یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں گیا آیا، یہ سب کچھ بس اتنی ہی دیر میں ہوا، یہ سارا کا سارا معاملہ اتنے لمحے میں ہوا، کتنا وقت لگا؟ حضور فرماتے میں گیا بھی واپس بھی آیا ہوں، جب گیا تھا اس وقت بھی میری کنڈی ہل رہی تھی، جب واپس آیا تب بھی کنڈی ہل رہی تھی، جب میں گیا تھا اس وقت بھی وضو کا پانی چل رہا تھا، اور جب میں ہو کے واپس آیا تب بھی وضو کا پانی چل رہا تھا، جب گیا تو میرا اس وقت بھی بستر گرم تھا، جب ہو کے واپس آیا تب بھی بستر گرم تھا۔ اتنی سی دیر لگی، بس اتنی سی دیر لگی ہے، اتنی سی دیر لگی ہے معراج شریف کی۔ یہ اور بات ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے یہ روح مال جسم ہے یا روح کی معراج ہے۔ میں نے کہا صرف روح کی معراج ہوتی تو پھر کسی کو اعتراض نہ ہوتا، خواب میں تو کوئی بھی کہیں جا سکتا ہے۔ کوئی صبح اٹھ کر آپ کو کہے کہ میں نے رات خواب دیکھا میں فلاں ملک کا صدر بن گیا، کوئی انکار نہیں کرے گا، خواب تو خواب ہے۔ کافروں کا شور مچانا ہی اس بات کی دلیل ہے حضور صرف روحانی طور پر نہیں جسم کے ساتھ معراج کر گئے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، اسی پہ سارے مسئلے حل ہو جانے، بڑی توجہ دل و دماغ کے ساتھ، اور پھر ہم دعا کرتے میرے دوستو۔ اب سوال یہ ہے، کئی جا کر اعتراض کریں گے، صبح آپ سے پوچھیں گے یار سمجھ نہیں آتا، بیان تو ٹھیک تھا، ساری باتیں ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا اتنی دیر میں حضور گئے واپس کیسے آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو ہزاروں سال کا سفر، یہ جو ہزاروں سال، اشاق کی طرف ایک اور اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بعض نے فرمایا ہزاروں سال حضور نے قیام فرمایا وہاں، جا ہی نہیں رہے، آپ کی توجہ نہیں ہے رات کو، ہزاروں سینکڑوں سال حضور نے قیام فرمایا، وہاں پہ قیام فرمایا۔ کہنے والے کہنے لگے سمجھ نہیں آ رہا، جب ہزاروں سال وہاں پہ حضور نے قیام فرمایا پھر بستر کیسے گرم تھا، کنڈی کیسے ہل رہی تھی، حضور کے وضو کا پانی کیسے چل رہا تھا؟ پھر میرے امام اہل سنت بولے کہا تو جانتا نہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان۔ یہی سارا خلاصہ ہے میرے دوستو، یہی خلاصہ ہے۔ میں نے صرف اشارہ دینا تھا، میں نے کہا وقت بہت تھوڑا ہے، صرف اشارہ دینا تھا۔ جب جان ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، جب جان ہی نہیں ہے نظام کیسے چلے گا؟ اسلم بھائی یہ بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی تو نہ تھا۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے نا اچانک سے، جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے، اور جب لائٹ آتی ہے سمجھا دیتا ہوں پھر وہیں سے وہی سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ دوبارہ وہاں سے کیسے چلنا شروع ہو گیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب جان ہی نہیں تھی تو نظام رک گیا تھا، جب جانے کائنات جان
دماغ بھی چلنا شروع ہو گیا۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دیجئے گا، اور عقل والو، علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں یار۔ یہ تنقید کرنے والوں کو کبھی معراج سمجھ آئی نہیں ہے، یہ ہے عشق سے تعلق رکھنے والی عاشق ہی سمجھ سکتے ہیں، وہی اسی کا فیض لے سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے میرے دوستو، ایک لمحے میں گئے آئے کئی اعتراض کرنے والے ملتے ہیں، میں ایک جملے میں ایک سادی سی مثال میں جواب دے کر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے دوستو بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے کہ حضور گئے، واپس آ گئے، اور ایک لمحے میں یہ بات تو میں نے عشقی انداز میں سمجھا دی کہ جانے کائنات ہے، اور جانے کائنات ہے اس لیے اب نظام چل رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نظام ہی رک جاتا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نظام تو چل رہا ہے تو جانے کائنات بھی کائنات میں موجود ہے۔ اب دوسری دفعہ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے کمال کر دیا۔ اور نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھنا ہے، بڑے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ اشارہ دینا میں نے، شاہ صاحب غور فرمائیے گا، مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ کون لا سکتا ہے؟ جن کھڑا ہو گیا، میں لاؤں گا۔ کتنی دیر لگے گی؟ کہ حضور یہ محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا۔ فجر کے بعد محفل سجی ہے، چاش تک محفل ہونی ہے، 3-4 گھنٹے کا ٹائم تھا۔ تخت لانے کی بات ہو رہی ہے، اور کہاں رکھا ہے؟ برابر میں نہیں، 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ جانے میں، 1 مہینہ آنے میں۔ علماء نے لکھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تخت، 80 ہاتھ لمبا تخت، اور کئی ہاتھ موٹا تخت، لوہا فولاد سونا چاندی کئی دھاتوں سے بنا ہوا تخت، اور موتیوں سے بھرا ہوا تخت، 7 کوٹھڑیوں کے اندر بند رکھا ہوا تخت، جس میں بڑے بڑے پہرے دار بھی لگائے گئے۔ لیکن وہ جن کہتا ہے کہ میں 4 سے 5 گھنٹے جو وقت ہے محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا ابھی تک، جا کے ذرا میرے ساتھ، میں خلاصہ دے رہا ہوں، بات ہو چکی ہے، شاہ صاحب مکمل کر کے خلاصہ دے رہا ہوں، اپنی حاضری لگوا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ یہ جن کہہ رہے کہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ تفصیل میں نے عرض کر دی کہ تخت کتنے فاصلے پر ہے، کتنا وزنی ہے، 7 کوٹھڑیوں میں بند ہے، پہرے دار بھی لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ آپ کے امتی، آپ کے مقتدی کھڑے ہوئے، حضرت آصف بن برخیہ، کہ اللہ حضور میں اس سے بھی پہلے لا سکتا ہوں۔ اب ذرا جملوں پہ دھیان دینا اور میں نے جملہ کمپلیٹ کرنا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ تخت 1 مہینے کی مسافت پر، 1 مہینے کی مسافت پر، 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ آنے میں، اور پھر لوہا سونا چاندی کئی دھاتوں سے بنا ہوا اور موتیوں سے بھرا ہوا وہ تخت جو 7 کوٹڑیوں میں بند رکھا ہے، وہ تخت جس پر بڑے بڑے پہرے دار لگے ہیں، اتنی مسافت بڑی احتیاط سے لانا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ آصف بن برخیہ کہتے ہیں حضور میں اس سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ آپ پتہ ہے نا کہاں رکھا ہے، اتنی مسافت ہے، کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ اللہ کے عاشقوں کو یہ جملے سمجھ میں آ جائے۔ آصف بن برخیہ عرض کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے حضور آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے سامنے لے کر آ جائے۔ آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی، بعد میں، اور یہ تخت جو مہینوں کی مسافت پہ رکھا ہے، آصف بن برخیہ اس سے بھی پہلے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ میں ٹھہرتے ٹھہرتے جملہ کہہ رہا ہوں، جنہیں لطف دے اور جنہیں بات سمجھ آ گئی ہو، میں نہیں کہوں گا وہ ہاتھ بلند کرے، آپ کو پتہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہاتھ بھی اٹھیں گے، آوازیں بھی خود بلند ہوگی، مقصد وقت دنیا کے جب وہ دیوار بھی خود اٹھیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آصف بن برخیہ یہ سلیمان علیہ السلام کے مقتدی ہے، امتی ہے، ان کی شان یہ ہے سینکڑوں میل کی مسافت پہ رکھا ہوا تخت، کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب مقتدی کی شان ہے، اس مقتدی کے جو امام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، معراج کی رات وہ بھی میرے محبوب کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، تو مجھے بتاؤ جب وہاں پر آصف بن برخیہ کی یہ شان ہے تو میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اب مجھے بتائیے، اب مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو جواب مل گیا ہوگا۔ یہ جی کیسے گئے اور کیسے آئے؟ جب آصف بن برخیہ لمحوں میں
تخت لا سکتے ہیں؟ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، تخت آ سکتا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ مقتدی ان کے جو امام ہیں سلیمان علیہ السلام، وہ بھی معراج کی رات میرے محبوب کے پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ جب مقتدی کے مقتدی کی یہ شان ہے، پھر امام کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آخری بات، معراج کے کئی مراحل ہیں۔ معراج کے پہلا مرحلہ براق پہ ہو، جس طرح حضرت نے فرمایا براق بجلی سے تیز سواری۔ دوسرا مرحلہ وہ آسمان کی طرف جانے کا وہ نور کی سیڑھی تھی۔ اس سے آگے کے جو مراحل ہیں نا میرے دوستوں، پہلے دوسرے تیسرے آسمان، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے پروں پہ تشریف لے گئے، اور پھر ساتویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ حضور تشریف لے گئے۔ سدرہ کے مقام پر جبریل کی بھی بس ہوگی جو آپ سن چکے، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رف رف پہ سفر کرنا شروع فرمایا۔ یہ سبز کلر کا ایک تخت ہے، رف رف۔ اب سنیے گا، اور کہتے ہیں جب رف رف کی بھی بس ہو گئی، میں خلاصے پہ آگے بات ختم ہونے والی، توجہ، پھر ہم نے دعا کرنی ہے، بس پھر آپ کو اجازت، غور فرمائی۔ جب رف رف کی بھی بس ہو گئی، حضور فرما رہے اب میرا ذاتی سفر شروع ہوا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اب پھر دہرا رہا ہوں جملے، پہلے براق پر، پھر نور کی سیڑھی پر، پھر فرشتوں کے پروں پر، پھر جبریل امین کے پر، پھر رف رف پر، پھر جہاں رف رف کی بھی بس ہوئی، حضور فرماتے ہیں میرا ذاتی سفر شروع ہوا۔ ذاتی کیسے؟ حضور فرماتے ہیں جتنا سفر میں پیچھے کر کے آیا تھا نا، بس میں نے ایک قدم بڑھایا، اس سے بھی زیادہ فاصلہ تو میں آگے طے کر چکا تھا۔ پھر آواز آنے لگی، سونے اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ ہاں اب میرے امام بولے، فرماتے ہیں جلال و حیبت کا سامنا تھا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، پر جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ سونے اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ بہت ساری یہاں راز و نیاز کی باتیں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھا، یہ حضور کی۔ اب یہاں ایک جملہ ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، آپ نے درود السلام کی فضیلت بھی سنی، اللہ ہم سب کو درود السلام کا خادم بنائے۔ میں پھر دعوت دوں گا، آج بڑی رات ہے، آؤ نوجوانوں درود السلام فاؤنڈیشن کا حصہ بنو، بازو بنو، مل کر ہم درود السلام کی خدمت کریں، حضور کی محبت کو عام کریں، باقاعدگی کے ساتھ شمولیت اختیار کریں۔ لوگ چلے جاتے ہیں، بعد میں نام لیے جاتے ہیں، فلاں فلاں کب حصے دار تھا، فلاں فلاں پارٹی میں تھا۔ جب چلے جائیں گے لوگ کہیں گے کس پارٹی کا تھا؟ بولو یہ درود السلام والوں کا، اور کچھ نہیں کرتا تھا یہ درود السلام۔ آؤ مل کر کام کریں۔ اب بس بات ختم ہو رہی ہے میرے دوستوں، کئی مرحلے، یہ حضور کا ذاتی۔ اچھا، قرآن نے اس کو سیر کہا ہے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کری اپنے خاص بندے کو۔ میں وضاحت کروں گا، لمبی ہو جائے گی بات۔ عبد اور عبد ہو میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک ہے صرف بندہ اور ایک ہے خاص بندہ۔ علامہ اقبال نے اس پر کلام کیا، رحمہ، فرماتے ہیں بندے سے مراد مثال دیتے سمجھانے کے لیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کہتے ہیں کلیم اور حبیب میں فرق ہوتا ہے، عبد اور عبد ہو میں بھی فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے۔ کلیم وہ ہے جو رب سے کلام کرے، حبیب وہ ہے جس سے رب کلام کرے۔ کلیم وہ ہے جو خود جائے، حبیب وہ ہے جو بلایا جائے۔ کلیم وہ ہے جو پیدل چل کر جائے، حبیب وہ ہے جو براق پہ چڑھ کے جائے۔ کلیم وہ ہے جسے جواب ملے لن ترانی، حبیب وہ ہے جو اعلان کرے من رانی۔ کلیم وہ ہے جو رب سے کہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور حبیب وہ ہے جسے رب کہے پیارے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھ۔ پھر ندا آئی، پھر ندا آئی، پھر ندا آئی، ذرا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں۔ عاشقوں ذرا غور کرو، پھر ندا آئی، ذرا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں یہ ذاتی صبر، سمجھ آیا نا؟ آج کہتے ہیں جی آپ یہاں دروشی پڑھتے ہیں، دروشی پڑھواتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ جب مشکل میں پکاریں گے تو حضور مدینہ شریف سے تشریف لاتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، کیسے ممکن؟ مثالیں تو میں کئی دے چکا، صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ حضور کی سیر ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی؟ قرآن نے سیر فرمایا ہے، رب صاحب یہ سیر ہے۔ سیر بندہ آرام آرام سے چلتے پھرتے
رکتے رکاتے آرام کرتے کھاتے پیتے سکون سے جاتا ہے، سفر جلدی سے ہوتا ہے۔ یہ سیر ہے، وہ عاشور جس مصطفیٰ کی سیر کا یہ عالم ہے، پھر سفر کا عالم کیا ہوگا؟ جب امتی تڑپ کے پکارے گا کہ حضور سیر کرتے نہیں سفر کرتے تشریف فرما ہوگے۔ بس بات ختم۔ حضور پہنچ گئے، رات و نیاز کی کئی باتیں چھوڑتے ہوئے پھر کسی موقع پر بس بات ہو گئی۔ اب یہاں محبوب علیہ السلام جب پہنچے نا، حضور فرماتے ہیں جلال و ہیبت کا سامنا تھا اور جلال و رحمت۔ حضور فرما رہے، قرآن نے بھی وضاحت کی ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ یہاں کے بڑے بڑوں کی زبانیں رک جاتی ہیں، اب کیسے سمجھائے؟ 2 کمان، اب کتنا قرب ہوا معراج کی رات؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا، راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئی؟ قرآن نے پھر اس کو بھی بیان کیا، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وحی کی رب نے اپنے خاص بندے کی طرف کیا وحی کی؟ کہا جو بھی وحی کی۔ یہ تو راز و نیاز کی باتیں ہیں جو دونوں میں ہوئی، راز ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کو، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے۔ فَأَوْحَىٰ وحی فرمائی اس نے اپنے بندے خاص کی طرف، کیا وحی؟ فرمایا ما ہوا، جو بھی وحی فرمائی ہے، راز و نیاز۔ بہرحال خلاصہ یہ تھا معراج کا، بات ختم۔ میرے دوستو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اتنا قرب، اتنے قریب آ کے پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے۔ ہمارے ہاں ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے تھی، کہاں سے گئے تھے، کیسے، کون سا راستہ تھا؟ امام اہل سنت فرماتے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے یہاں خود جہاد کو پڑے ہیں لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و وطا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں مردے، ہر ایک مردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ بس سنے بس بات ختم ہو گئی۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے۔ اسی شعر پر ہم نے کھڑے ہو جانا، دعا پڑھنی۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ خلاصہ دے رہا ہوں شاہ صاحب، خلاصہ دے رہا ہوں، خلاصہ۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا، عامر بھائی خلاصہ، پھر کہا شاہ صاحب، پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ اگلے جملے بڑے قیمتی ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ مجھے کر کی زبان میں تاثیر دے کہ جوانوں کے دلوں پہ اتار دو وہ جملے پہنچے۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، پھر جو تجھے دیکھ لے۔ پہنچ گئی۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، یہ فیصلہ آج کی رات۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ درائن کی برکت نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، اور یقیناً کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کریم محبوب علیہ السلام کا صدقہ مجھے معاف فرمائے۔